نماز ظہر بھی ادا کرنی ہے انشاءاللہ۔ میں دو چار باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ اللہ کے حضور میں دعا ہے کہ وہ مجھے حق کہنے کی اور آپ کو حق سننے کی قوت و توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے دربار عالیہ موڑا شریف کے قریبی ساتھیوں میں سے اور بزرگ ساتھیوں میں سے ہمارے بزرگ دوست و رفیق پروفیسر شفیع عبداللہ طاہر قاسمی صاحب نے بڑے آسان انداز سے اپنی حاضری پیش فرمائی، اور ہمارے فاضل نوجوان بڑے پیارے محبتوں بڑے ساتھی علامہ مفتی غلام مصطفیٰ ساکی صاحب نے کمال محبت کے ساتھ اپنی حاضری پیش فرمائی۔ صوفی خلیفہ قاری کرامت نقشبندی بے حد مبارکباد کے مستحق ہیں جو اس دور افتادہ علاقے میں اس بزم کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہمیں ان کی وساطت سے ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کا اور اللہ کے محبوب کا ذکر کرنے کا موقع میسر آتا ہے، جو یقیناً آپ کی میری ہم سب کی نجات کا ذریعہ اور باعث بنے گا۔ اور میں نے آج ان کو کہا کہ مجھے بڑا لطف آیا کہ اس دور افتادہ علاقے میں محبین چاہنے والے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی اس بزم میں بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی محبتوں کو سمیٹے ہوئے یہاں آئے بیٹھے۔ بانیان محفل، میزبان محفل اور مہمانان محفل ساری مبارکباد کے مستحق ہیں جو اس پرفتن دور میں، جب ہمارے پاس باقی سب فضولیات کے لیے بڑا کثیر وقت ہے، لیکن اس پرفتن دور میں بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں جو اس بزم میں آئے، شامل ہوئے، اللہ کے ذکر کو سماعت کیا۔ نبی پاک سید دو عالم امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو سماعت کیا۔ حضرت مفتی غلام مصطفیٰ ساکی صاحب نے محبت کا جو موضوع چھیڑا، وہ میں کوئی بندی بندائی تقریر مجھے نہیں آتی، میں عموماً جو خطیب حضرات بیان کر رہے ہوتے ہیں اسی میں سے اپنے لیے موضوع تلاش کر لیا کرتا ہوں، آسانی ہو جاتی ہے نا، مشکل نہیں رہتی۔ انہوں نے محبت کا بڑا خوبصورت باب باندھا اور محبت کی بات کی، تو میں نے کہا چلو میں بھی محبت کی بات کروں گا، کیونکہ ہم جس دین کے اوپر کارمند ہیں وہ دین ہی محبت والا ہے، اس دین کی بنیاد ہی محبت ہے۔ تو انہوں نے محبت کے اوپر بڑی خوبصورت اور بڑی آسان باتیں کی، تو میں نے کہا چلو میں بھی اسی محبت کی بات کروں گا۔ میں نے کہا نا کہ دین کی بنیاد ہی محبت ہے، محبت نہ ہوتی تو کیا اللہ جبریل کو بھیجتا ہے کہ جا میرے محبوب کو لے آ؟ اور قرآن اس بات پہ شاہد ہو گیا، اللہ نے جبریل کو بھیجا محبت تھی نے کہ جا محبوب استراحت فرما رہے ہیں، ان کو بیدار کر اور بتا کہ رب اب مشتاق ہے، وہ اپنے محبوب کی دید کرنا چاہتا ہے۔ یہ سفر معراج کی بات ہے، میں طولانی انداز میں بات نہیں کروں گا کیونکہ وقت اتنا وسیع نہیں ہے، تو میں صرف اپنی جو میرے کہنے کا مقصد ہے وہ پورا کرنے کے لیے میں آپ کی سماعتوں کی نظر یہ باتیں کرتا جاؤں گا۔ اللہ اپنے محبوب کو بلانے کے لیے جبریل کو بھیجتا، یہ بھی تو محبت ہے۔ اور پھر محبت کا کمال یہ ہے کہ اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ محبوب استراحت فرما رہے ہیں، بیدار کرنے کا بھی ادب سکھا کر دیا۔ ایسے نہیں ہم کوئی سویا ہوا تو ہم کیسے بلاتے ہیں، جناب اٹھنا، یہ جی بات سننا، نہ اٹھ رہا ہو تو جھنجھوڑتے ہیں۔ اللہ نے کہا ایسے نہیں، جانا ہے دربار مصطفیٰ کا ادب ہے، محبوب استراحت فرما رہے ہیں، اور جا کر حضور کے قدمین کا بوسہ لو اور بتاؤ کہ اب رب ذوالجلال مشتاق ہے کہ محبوب آ جائے اور رب ذوالجلال دیدار فرما۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، یہ محبت ہے۔ پھر جبریل امین نے بھی محبت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے حضور کو بیدار فرمانے کے لیے جھک کر حضور کے قدمین شریفین کا بوسہ لیا، جھک کر حضور کے قدمین شریفین کا بوسہ لیا۔ حضور استراحت سے بیدار ہوئے، فرمایا کہ رب نے بھیجا ہے، فرشتوں کی کرسیوں کی جماعت لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، اور فرمایا آج گزار ہوئے کہ اللہ نے بھیجا ہے، آج رب بھی مشتاق دید ہے، رب نے حکم فرمایا میرے محبوب کو میری بارگاہ میں لے آؤ کہ آج میں بھی دیدار ہوں۔ پھر حضور چلے، بات بڑی طویل ہے لیکن میں نقطوں کی بات کرتا جاؤں گا۔
جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، حضور چلے، سفر شروع ہوا، حضور چلے، براق ہے، جبریل امین ہے، سفر ہو رہا ہے، آسمانوں سے گزرتے ہوئے مصطفیٰ جا رہے ہیں۔ ایک مقام خاص آیا جہاں مصطفیٰ کریم نے دیکھا تو موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر انور میں محو عبادت فرما رہے ہیں۔ پھر وہ مقام بھی آیا جہاں تمام انبیاء سب کھڑے ہیں، حضور امامت کے لیے تشریف لائے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، انبیاء کی قبور اور مدفن شرق و غرب میں پھیلے ہوئے ہیں، موسیٰ اپنی قبر میں بھی عبادت فرما رہے ہیں، بتاؤ نا پھر سارے نبی شرق و غرب میں بھی موجود ہیں اور وہاں امام الانبیاء کی امامت میں نماز کے لیے بھی موجود ہیں۔ اگر نبیوں کی یہ شان ہے کہ شرق و غرب میں بھی موجود، وہاں امامت مصطفیٰ میں بھی موجود، تو پھر امام الانبیاء کی کیا شان ہے؟ اب دوسری بات، اللہ نے فرمایا کہ جاؤ لے آؤ، اور قرآن اس بات پہ شاہد ہو گیا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص، یعنی عبد نہیں عبدہو، قلندر لاہوری نے فرمایا نا کہ عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر آسرا فانتظار او منتظر۔ قلندر لاہوری نے کمال بات کہی نا، اللہ نے کہا اور یہ اعلان بھی کیا، بات طویل ہو جائے گی اگر میں تعریف اور تعارف اور معرفت کے اوپر جاؤں، لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے بلایا، جس نے بلایا۔ اگر بات یہی ہوتی، اللہ غالب حکمتوں والی ذات ہے، وہ سمجھتا ہے، جانتا ہے، علی کل شیء قدیر ذات ہے۔ اگر بات یہی ہوتی کہ حضور کہتے میں گیا، میں آیا رات کے مختصر سے حصے میں، تو چیمے گوئیاں کرنے والے کہتے نا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہو گیا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ آپ کہہ رہے ہیں اللہ نے اعلان کر دیا کہ محبوب نہیں کہتا میں ہوں وہ ذات جس نے محبوب کو اپنے پاس بلا دیا۔ یعنی اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہے نا تو پھر سینہ ٹھوک کے اللہ کے ساتھ ٹکر لگا۔ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ مفتی صاحب، جس نے یہ دعویٰ اور اعلان کر دیا، حضور گئے، حضور آئے، رات کا مختصر سے لمحہ ہے، جب یہ بات بیان فرمائی، اب آؤ عاشقوں کے امام کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں، صدیق اکبر کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ جب یہ بات ہوئی، حضور نے فرمایا میں گیا، رات کا مختصر سے لمحہ ہے، ہفت آسمان دیکھے، ملائکہ مقربین انبیاء سے ملاقات، پھر وہ جماعت ہوئی، انبیاء مقتدی، حضور امام، وہ جماعت ہوئی، ملائکہ مقتدی، حضور امام۔ سارے یہ بات جان لو کہ میں گیا، میں رب کی دید کر کے واپس آ گیا۔ مشرکین نہیں مانے، منافقین نہیں مانے، دوڑے دائیں بائیں، دوڑے ادھر ادھر، دوڑے پھر سارے گئے، ابو جہل بھی گیا، صدیق اکبر کی بارگاہ میں گئے اور جا کر کہنے لگے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں رات کے مختصر سے لمحے میں گیا بھی آیا بھی، ہفتہ آسمان سے اوپر گیا، عرش معلیٰ پہ گیا، رب کی بارگاہ میں گیا، جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھی، تو کیا بات مان لو گے؟ صدیق اکبر نے کہا نہیں مانوں گا۔ کہا اگر یہی بات آپ کے نبی کہے، صدیق اکبر نے محبت و عشق کی عکاسی کرتے ہوئے کہا اگر میرے مصطفیٰ یہ بات کہتے ہیں تو حق ہے صدیق اس بات کو۔ اگر میرے مصطفیٰ کہتے ہیں، میرے آقا کہتے ہیں تو حق ہے صدیق بھی اس بات کو مانے گا۔ یہ محبت کی بات ہے نا، تقاضۂ محبت ہے۔ صدیق اکبر کی محبت بولی کہ میرے آقا نے کہہ دیا تو بس حق ہو گیا۔ ہم میں سے کسی نے نہ جنت دیکھی نہ دوزخ دیکھی، جو گئے کوئی لوٹ کر نہیں آیا، کسی نے نہیں بتایا کہ جنت کی وسعت کیا ہے، اشکال کیا ہے جنت و دوزخ کی، بس حضور نے فرما دیا کہ جنت بھی ہے دوزخ بھی۔ ہم نے کہا حق ہے، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے۔ تو صدیق اکبر کی محبت بولی کہ اگر میرے نبی کہہ رہے ہیں تو پھر حق ہے، یہ سچ ہے۔ صدیق اس بات پر کامل ایمان رکھتا ہے، محبت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ سید عمر فاروق کھڑے ہیں، سامنے حجر اسود ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، تجھ سے مجھے کوئی نفع یا نقصان نہیں ہے، پر میں تجھے اس لیے چونتا ہوں کہ رب نے تجھے یہ اعجاز بخشا ہے کہ اس کے محبوب کے ہونٹوں نے تجھے چوما، کہ میرے آقا نے میرے کملی والوں کے رخسار نے تجھے چوما، میں اس لیے تجھے چومتا ہوں اور کوئی بات نہیں۔ تو یہ ہے ہی محبت کی بات۔ حضور
تشریف فرما ہے، صحابہ کی عظیم جماعت تشریف فرما ہے، سیدنا علی شیر خدا حیدر کرار تشریف لاتے ہیں۔ میں قربان جاؤں حضور کی شانوں پہ، حضور کے صحابہ کی شانوں پہ، حضور کی اہل بیت کی شانوں پہ۔ میں ان سب یاد رکھنا میرے دوستو، چاہے حضور کی اہل بیت ہے، چاہے حضور کے صحابہ کرام ہیں، حضور کی ازواج مطہرات ہیں، حضور کی شہزادی ہیں، حضور کے شہزادے ہیں، حتیٰ کہ حضور کے والدین کریمین ہیں، یہ سب اگر شانوں والے ہیں تو فقط حضور کی وجہ سے۔ یہ در مصطفیٰ کے مقبول ہے، ہمارے سروں کا تاج ہے، حضور نے پسند کر لیا، بس ختم۔ ہم کون ہے ملاقڑہ کشتیاں کرانے والے؟ حضور نے پسند کر لیا، بات ہی ختم ہوگی۔ دین ہے کیا؟ حضور کو ماننا، حضور کی ماننا، اور دین ہے ہی کچھ نہیں۔ حضرت نے بالکل ٹھیک فرمایا، اور دین ہے ہی کچھ نہیں۔ ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور کی بارگاہ میں آ کر کلمہ پڑھے، وہیں دم نکل جائے، نہ روزہ، نہ نماز، نہ حج، نہ زکات، پھر بھی صحابی، پھر بھی جنتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کو دیکھا، پھر حضور کی مانی اور حضور کو سبحان اللہ، حضور کو دیکھا، حضور کی مانی، حضور کو مانا، بات ہی ختم ہوگی۔ اب محبت کی آخری بات سنتے جاؤ۔ صحابہ کی محبت آپ نے دیکھ لی، حضور تشریف فرما ہے، حضرت علی شیر خدا حیدر کرار تشریف لائے، سیدنا صدیق اکبر۔ ہم مقابلے کرانے والے کون ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر اپنی نشست سے اٹھے، تعظیماً اٹھ گئے، تاکہ حضرت علی شیر خدا حیدر کرار کو میں یہ نشست دے دوں کہ آپ یہاں تشریف فرما ہو جائے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر بے شک عزت والے ہی عزت والوں کی عزت کو جانتے ہیں۔ اختتام ہو گیا نا بات کا یہیں پہ، حضور نے بتا دیا تو بھی عزت والا، جو علی شیر خدا آیا ہے وہ بھی عزت والا، اسی لیے تو عزت والا تھا تو تو نے عزت والے کی عزت کو ختم۔ دیکھو میں نے کہا نا یہ مذہب ہے ہی محبت، کیونکہ محبت مصطفیٰ کے علاوہ دین اور ہے ہی کچھ نہیں۔ دین کچھ نہیں، صرف حضور کی غلامی اور حضور کی محبت ہے۔ آخری بات، حضور امامت فرماتے ہیں، چہرہ انور کو اوپر آسمان کی طرف کیا۔ میں نے محبت کی بات کی نا، محبت کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں۔ اب کیوں محبت کے علاوہ کچھ نہیں؟ کہ اللہ نے بھی اپنے محبوب سے محبت فرمائی، اور ایسا درجہ محبوبیت کسی کو ملا ہی نہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ حضور رخ انور کو اوپر کرتے، صحابہ پیچھے نماز میں کھڑے، حضور امامت فرما رہے ہیں، صحابہ مقتدی ہیں، علم و عمل میں، عقیدے میں سب سے اعلیٰ۔ آپ اور میں کیا شے ہیں ان کے سامنے جنہوں نے حالت ایمان میں رخ انور کے جلووں کو دیکھا۔ حضور چہرہ انور کو اوپر کرتے ہیں، قرآن شاہد ہے کس طرح جی وہ آیت کات نرا تقلب وجہک فی السماء، قرآن شاہد، اللہ مخاطب ہوا اپنے محبوب کے ساتھ کہ محبوب وجہ کیا ہے؟ اللہ تو جانتا ہے نا، اللہ کل شاہد قدیر ہے، لیکن کوئی بات محبت کی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں نا، جیسے حضور تشریف لے گئے، سید عمر فاروق حضور کے ساتھ ہیں، حضور نے فرمایا عمر کو دیکھ کے شیطان دوڑ گیا۔ لوگ یہاں پر بھی سوال کرتے ہیں کیا جی تم یہ بات کرتے ہو؟ یہ بات نہیں، حضور سے بڑی کوئی ذات نہیں، صرف حضور نے اپنے عمر کی شان کو ظاہر کیا۔ سبحان اللہ، علی شیر خدا کی شان اعلیٰ سے اعلیٰ، ابو بکر صدیق کی شان اعلیٰ سے اعلیٰ، عثمان غنی کی شان اعلیٰ سے اعلیٰ، عمر فاروق کی شان اعلیٰ سے اعلیٰ، بلال حبشی، انس بن مالک، ابو سعید خدری، عبد الرحمن بن عوف، جتنے صحابہ ہیں حضور کے سارے اعلیٰ سے اعلیٰ، اس لیے بارگاہ مصطفیٰ کے مقبول۔ حضور چہرہ انور کو اوپر کیے، اللہ کریم نے، اب یہاں محبت کی دلیل قائم ہونی تھی نا، شان مصطفیٰ نے ظاہر ہونا تھا، اللہ جل شانہ مخاطب ہوا، اللہ کا قرآن شاہد ہو گیا۔ وجہ کیا ہے محبوب آج اس انداز سے آسمان کی طرف چہرہ انور کو اٹھا کر دیکھتے ہو، بات کیا ہے؟ حضور نے فرمایا باری تعالیٰ آج دل بھی یہ ہے، ارادہ بھی یہ ہے، چاہتا بھی یہ ہوں کہ سجدوں کی سمت یہاں سے پھرے اور کعبے کی جانب۔ سجدوں کی سمت، توحید کا درس ہمیں حضور نے دیا ہے، اور حضور سے بڑھ کے توحید کا درس کوئی نہیں دے سکتا۔ ارے توحید کی باتیں کرنے والوں، تمہیں تو توحید پرست مصطفیٰ نے بنایا، تمہیں تو سجدوں کی سمت مصطفیٰ نے دکھائی، مصطفیٰ نے بتلائی۔ صحابہ حضور کی بارگاہ میں، حضور حکم آ گیا نماز پڑھنی کیسے؟ حضور فرماتے میرے صحابہ جو میں کرتا جاتا ہوں تم کرتے جاؤ، تمہاری نماز ہو۔ اللہ نے فرمایا محبوب وجہ کیا ہے ایسے دیکھ رہے ہو؟ حضور نے فرمایا آج دل کا میری یہ خواہش ہے، میں یہ چاہتا ہوں باری تعالیٰ کہ آج سب سجدوں کی سمت یہاں سے پھرے اور کعبے کی جانب ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کمال محبت کے ساتھ میں محبت کی عکاسی کر رہا ہوں، حرف بار ترجمانی محبت کی عکاسی کر رہا ہوں۔ یقیناً میرے رب نے یہی کہا کہ محبوب جہاں دل آتا ہے رخ کو پھیر دے، میرے رب سجدوں کی سمت، جہاں دل آتا ہے رخ کو پھیر دے، جہاں دل، میں سجدوں کی سمت کو وہاں پھیر دوں گا۔
تو میرے دوستو یہ دین حق، یہ دین محبت، حضور کی محبت ہی اصل ایمان، جان ایمان اور شان ایمان ہے۔ حضور کی محبت کے علاوہ اور کوئی شے ہے ہی ایمان؟ حضور سے محبت کرو یہی ایمان ہے، لیکن یہ نہیں کہ صرف حضور سے محبت کے نعرے لگاتے رہو۔ حضور سے محبت کرنی ہے تو حضور کی اداؤں سے بھی پیار کرو، حضور کی اداؤں کو بھی اپنانا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کو بھی اپنانا، اسوہ حسنہ کو بھی اپنانا، اور اس ادا سے پیار کرنی۔ کیا بات ہوئی 80 سال ایک بندہ پتھر پہ بیٹھا، کیونکہ حضور بابا جی کی بات نہ کرو تو بات پوری نہیں ہوتی۔ 80 سال ایک بندہ پتھر پہ بیٹھا، کیا تھا کمال؟ سینے میں حب مصطفیٰ تھا، اور فقط اللہ کی رضا کی خاطر بیٹھا۔ ہماری تعالیٰ بس تیرا ذکر چاہیے، تیری رضا چاہیے، تیرے محبوب کی غلامی اپنے سینے میں بسا کے بیٹھ گئے۔ یاد رکھیں میرے دوستو، استقامت بڑی شے نہیں۔ مفتی صاحب یہاں بیٹھے، پروفیسر صاحب بھی، استقامت کرامت بڑی شے نہیں، استقامت بڑی شے ہے۔ اور میں تو ویسے بھی ان چیزوں کا قائل نہیں ہوں کہ جناب ادھر سے اڈاری ماری تو ادھر پہنچ گئی، ادھر سے اڈاری ماری، کیوں؟ بندہ ہے، ہوائی جہاز ہے، ہیلی کاپٹر ہے، کیا ہے؟ استقامت بڑی شے ہے، اور اس سے بڑی اور کون سی استقامت اور کرامت کی دلیل ہوگی کہ بندہ پتھر میں بیٹھ گیا 80 سال، خدا اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے، اور کوئی غرض و غایت اور کوئی مقصد نہیں، کوئی ارادہ نہیں، بس پھر بیٹھنے والا محمد قاسم، پھر وہ محمد قاسم نہ رہے۔ اللہ نے جب ان کی اس محبت کو، ان کی اس رضا کو قبول کر لیا تو اللہ نے محمد قاسم کو مجدد طریقت، قطب دوران بابا جی محمد قاسم صادق مجدد مولوی بنا دیا۔ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، حفظ آباد کالے کی میں، فیلحال حسین سرائکی اس لیے سنا رہا تھا کہ میں سرائکی بیلٹ میں بہت زیادہ جاتا ہوں، ملتان سے لے کر باولپور، رہنگیا خان، یہ سارا علاقہ میں گھومتا رہتا ہوں، تو اس لیے میں نے اس کو کہا ہوا ہے کہ یہ اشعار ضرور سنانے ہیں۔ انشاءاللہ 1-2 مرتبہ اور محفلیں ہوں گی، آپ سنیں گے، آپ کو بھی سمجھ آ جائے۔ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا جی، میں، آپ یہ سارے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اس بات کے گواہ ہوں گے، اگر میں بھول جاؤں تو میری تھوڑی سی آپ اصلاح کر دیجیے گا، بات اوپر نیچے ہو ہی جاتی ہے۔ کالے کی منڈی ایک جگہ ہے جی، حفظ آباد، ضلع حفظ آباد، کالے کی منڈی۔ مفتی صاحب میں ادھر بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب آئے جی، بڑی گاڑی رکھی ہوئی، بڑے دیکھ کے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی امام خطیب اس قسم کے، کیونکہ جو ہمارے علماء ہوتے ہیں نا، ان کے چہرے سے اور ان کے وضاحت سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یار صاحب علم آتے ہیں۔ آ کر بیٹھے تو انہوں نے مجھے پہلے تو گلا کیا، انہوں نے کہا جی سانو ٹائم نہیں ہوندا پتا، تسی آندے ہو رات نو تو صبح چلے جاندے ہو، پھر باقی لوگوں کو ٹائم، سارا ٹائم کدھر گیا؟ اتنے تو بہت بڑا، سمجھو کہ بہت بڑی آبادی سارے دادا نال منسلک ہے۔ میں کہ جی میں ٹائم دوں گا، آپ فکر نہیں کریں۔ انہوں نے ایک بات سنی، انہوں نے کہا جی کہ میں، وہ جو دوسرا گروپ ہے نا، میرے استاد سید نظر حسین شاہ صاحب کہا کرتے تھے کہ خالی سامان بسترے بوجھ اٹھانے سے بندہ ولی بن جاتا ہے جی، تو پھر ریلوے اسٹیشن کے سارے ولی ولی ہوتے، ایسے نہیں ہوتا، یہ حب مصطفیٰ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ مجھے کہنے لگے جی کہ میں نا اس جماعت کا امیر تھا اپنے علاقے کا، تو یہاں سے لوگ موڑا شریف جایا کرتے، تو میں بڑا ان کو نا وہ سمجھے کہ الفاظ کے تیر ان کے اوپر چلا دیتا، اور ان کے سامنے نا ان کا محاسبہ کرنے کے لیے، آگے سے ٹکر لگانے کے لیے میں اپنا زور دکھاتا۔ تو ایک مرتبہ ہمارے علاقے کے نمبردار اور اس طرح کے نا جو دنیاوی طور پر ذرا کٹ کاٹ والے لوگ ہیں، موڑا شریف جا رہے تھے، تو وہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے انہوں نے کہا کہ تسا بھی چلو جی، میں نے کہا چلو یار مفت کی بڑی کی سیاری ہو جائے گی، اس پہ میں نے کیا جانا، میں بہرحال چلا گیا جی۔ کہتے آپ کے پردادا جان آل حضرت کی محمد زاہد خان ولی، آپ دربار میں بیٹھے رہے۔ کہتے جی میں پہلی بار جب کمرے میں داخل ہوا دربار میں، میرے کو چپ سی تھا جی، وہ جو اپنے وہ جو جماعت تھی نا، اس کا جو میں امیر بنا ہوا تھا، وہ امیری ذرا تھوڑی سی غریبی کی طرف چلی، میں چپ ہو گیا۔ خیر میں بیٹھا رہا، ملا ملایا کوئی نہیں، اٹھا باہر نکلا، لنگر سنگر کھاتا رہا، پھرتا رہا۔ اگلے دن میں تڑپ پیدا ہوئی، میں نے کہا یار جاتا ہوں کوئی بات، پھر چلا گیا، بیٹھا رہا، میں نے بات کوئی نہیں کی، لیکن اب میری کیفیت جو ہے وہ بے چین ہونا شروع ہو گیا، اندر سے نا بے چینی۔ وہ مجھے کہتے ہیں جی میں کٹر دوئے مسلک تھا، کٹر امیر جو ہوا جی ایک جماعت کا، تو وہ کٹر ہی ہوگا۔ بہرحال جی دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرا دن جب گزرا تو انہوں نے کہا جی اب دعا بھی ہوگی، اب اجازت دیں گے۔ کہتے ہیں میرے اندر نا، اچھا اس کے بعد میں بڑا بے چین رہا اور میں نیچے چلی، وہ بڑا خاموش رہا، نیچے چلا جاؤں۔ خیر جب تیسرے دن اجازت کی باری آئی نا، تو میں سامنے، اب میں نے ارادہ کیا کہ یار اب میں ملوں گا، مجھ سے رہا نہیں۔ کہتے میں پھر بھی ذرا پیچھے ہو کے بیٹھ گیا، تو حضرت صاحب میری طرف دیکھ کے کہتے ہیں اپنی زبان میں بات کروں آپ سمجھ جائیں گے، علی بھی تو صاف نہ ہویا، 3 دن ہوئیے میں تھوڑے دل کی دھونا دے۔ خان صاحب نے فرمایا 3 دن سے تیرے دل کو دھو رہا ہوں،
اوے ابھی تیری پلیدی گئی کوئی نہیں، غلاظت ابھی موجود ہے۔ کہتے ہیں جیسے ہی حضرت نے یہ بات فرمائی میں اٹھا حضرت کے پیروں کہتے ہیں وہ دن آج کا دن، پھر اس کے بعد وہ امیری گئی، یہ امیری آ گئی۔ میں حضرت قاسمی صاحب سبقت اللہ، میرے دادا جان، میرے پیر و مرشد، میرے پیشوا، یقین کرو میں نے 8 سال کا تھا جب ان کا وصال ہوا، لیکن ظاہری سی بات ہے ان کی گود میں کھیل کے ہی بڑا ہوا۔ وہ میں نے جتنا ان کو دیکھا، میں بڑی دنیا میں گیا، میں نے بڑے قد کاٹ والے لوگ دیکھے، بڑے بڑے ہوں گے، سارے عزتوں کے لائق، بڑے بڑے پیرانی عظام علماء، سارے عزتوں کے لائق، لیکن میں کہتا ہوں یقین کرو میں نے اپنے پیر آفتاب احمد جیسا ایک بھی نہیں دیکھا ہی۔ تو وہ کہتے ہیں اس کے بعد میں ان کے ساتھ لگ گیا۔ تو میرے دوستوں کمال کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں نا کہ افلاک سے لائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔